اس نے جو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کی اس کے لیے کیا اس نے بچوں کو ہوسٹیج بنانا تھا؟ کیونکہ 1 کروڑ گھر پہ اسے کیسے پتہ ہوں گے یا نہیں؟ بٹ صاحب یہ بات ہی شک و شبہ پیدا کر رہی ہے. بچوں کو اس نے اٹھایا نہیں, وہ جا رہا تھا, میڈ کہتی ہے. اب سارا مکالمہ میڈ کا ہے, ساری نریشن میڈ کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیمانڈ اس حملہ آور نے, اس ملزم نے, اس سسپیکٹ نے, اس رول کریکٹر نے کہیں سیف علی خان سے بھی کی ہے کہ نہیں کی. دیکھیں صاحب خانہ تو وہ تھے, اور شکل دیکھ کے پہچان بھی کیا ہوگا یہ کہ سیف علی خان ہے. اگر تو اس نے بچوں کو باتھ روم میں جا کے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا, نقاب لینا تھا, جو بھی کرنا تھا, اور بعد میں پھر اس نے آنا تھا باقی گھر میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ واش روم یہاں ہے, میڈ فلاں جگہ سوئی ہے, بچے یہاں سو رہے ہیں, سیف علی خان وہاں ہے, تو پھر وہ بچوں کو جگا کے خنجر کی نوک پہ لیتا تو اور بات تھی. یہ سارے معاملات ابھی تک سربستہ راز ہیں. کیوں کہ سیف علی خان کا بیان جو ہے نا وہ اس میں حتمی ثابت ہوگا کہ معاملہ کیا ہے. شکوک و شبہات کی جو دبیز طے چھائی ہے نا, وہ کیوں چھائی ہے؟ وہ اس لیے چھائی کہ ابھی تک صرف خاتون کا جو میڈ ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے. اچھا, آج صبح پولیس نے ریلوے اسٹیشن سے جو کی سسپیکٹ ہے اسے پکڑ بھی لیا, اس سے کلیئر نہیں ہوں گی چیزیں؟ شاہد نامی ایک شخص پولیس نے حراست میں لیا ہے, گرفتار نہیں کیا, حراست میں لیا ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ وہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے. اب میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ رات 2-2:30 بجے فرار ہو کے اور اسٹیشن پہ بیٹھا رہے کہ ٹرین آئے گی 6 گھنٹے تک پکڑا جاؤں. پھر یہ ہے کہ اگر وہی ہوتا تو پولیس نشاندہی کرتی, چاقو برآمد کرتی, بلیڈ برآمد کرتی, اس کو گھر لے کے جاتی. پولیس نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو تو اس واقعے سے ملتے جلتے تمام لوگ جو ہے نا, جو اس میں ملوث رہے ہوں, جن پہ پہلے مقدمات تھے, ان کو بلایا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. ان میں سے ایک نوجوان ہی شاہد ہے, اس کو ریلوے اسٹیشن سے انہوں نے گرفتار کیا ہے. اس کا حلیہ ملتا جلتا ہے, اس سے حلیہ ملتا جلتا ہے. اس پہ 2-3 مقدمات ہیں پرانے اسی طرح کے, نقب زنی کے. وہ نقب زن کے طور پہ اس کو حراست میں لیا ہے کہ وہ اگر نہیں اس نے کیا, ظاہر ہے اس نے تو نہیں کیا ہے کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ بتا سکے کہ جناب میرے علاوہ فلاں شخص بھی ایسا کرتا ہے, پہچان سکے کہ یہ بندہ کون ہے. CCTV فوٹیج میں دکھائیں, فوٹیج اس کو دکھائیں گے. پھر پولیس کے پاس اشتہاری مجرمان, پولیس کے پاس مشتبہ افراد, مخبر ہیں پولیس کے پاس, مخبر بھی, مشتبہان, ان کی تصویریں دکھائیں گے. یہ سارا پروسیس تفتیش کا ہے. اس کے لیے 10-12 اور ٹیمیں, ممبئی کا ہر پولیس ونگ صرف سیف علی خان کے گھر ہونے والے واقعے کے پیچھے چڑھا ہوا ہے. بٹ صاحب میں نے آپ سے کہا کہ 2 سال میں جتنے واقعات رونما ہوئے ان میں بالی ووڈ کا یہ خاندان جو ہے, یہ فیملی, یہ بہت ٹارگٹ رہی. جس کے اندر شاہ رخ خان ہے, جس میں سلمان خان ہے, اور اب یہ سیف علی خان ہے. نہیں, ان سے ملتے جلتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ بابا صدیقی جو ان کے دوست تھے, یہ سارے کے سارے وہاں, سنجے دت بھی, یہ سارے کے سارے بابا صدیقی کے جنازے میں بھی گئے, وہاں گھر ان کے گئے. آج بھی یہ رات کو جب سیف علی خان کا واقعہ ہوا ہے تو ساری خان فیملی وہاں آئی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2-2.5 سال میں بالی ووڈ کے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان میں جن کے بشنوئی گینگ کے اور ان کے دوسرے گینگز کے, اب کالے ہرن کا واقعہ سلمان خان کا, کہ جو اس پہ جو کچھ ہوا, حملہ آور جس طرح گئے, بشنوئی گینگ نے اس کو جو ہے نا, نہ صرف یہ کہ دعویٰ کیا کہ ہم نے کرایا ہے, بلکہ اس کے بعد 2 افراد گرفتار ہوئے, مقدمات درج ہوئے. پھر شاہ رخ کو دھمکیاں ملی, شاہ رخ خان کے 2 تھانوں میں درخواستیں دی گئیں. یہ سارے واقعات اوپر تلے ہو رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان واقعات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ کر تفتیش کی جائے گی تو بات سامنے آئے گی کہ ہوا کیا ہے. اب دیکھیں, یہ جو پورا خاندان ہے, شاہی خاندان ہے انڈیا کا, اور بڑا نامور ہے. 2 شعبے میں نے بتائے, کرکٹ اور اداکاری, فنکاری, بالی ووڈ. 2 شعبوں میں, دونوں میں بالکل کمال کا, ہر شعبہ ان کا جو کمال کا رہا. 21 سال کی عمر میں سیف علی خان کے جو والد تھے مرحوم نواب منصور علی خان پٹودی, یہ پٹودی خاندان کے 9ویں سربراہ تھے, 9th. یہ 21 برس کی عمر میں کرکٹ میں آتے ہیں, بھارتی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے, اور انہوں نے 47 ٹیسٹ میچز کھیلے, 47 ٹیسٹ میچز, 47 میچ کھیلے, 40 میں کپتانی, یعنی 7 ایسے تھے جو انہوں نے عام کھلاڑی کے طور پہ شمولیت اختیار کی, اور 40 ایسے تھے جن میں باقاعدہ کپتانی کی انہوں نے. اور ایسی کپتانی کی کنزیکٹو کتنے سال بنتے ہیں یہ,
تو یہ ایسی کپتانی کی کہ انہوں نے بھارت کو ایک بڑی ٹیم کے طور پہ منوایا. 2011 میں ڈیتھ ہوتی ہے نواب منصور علی خان کی, تو 10ویں سربراہ کے طور پہ تاج پوشی کی جاتی ہے. نواب زادہ اس وقت تھے, اب یہ خود نواب ہیں, چھوٹا نواب میں نے آپ سے کہا. یہ سیف علی خان جو ہے وہ 10ویں سربراہ بنتے ہیں پٹودی خاندان کے, شاہی خاندان کے. بٹ صاحب یہ جو پٹودی ریاست ہے نا, شاہی ریاست, اس ریاست کی بنیاد انگریز نے رکھی تھی اور پٹودی خاندان کو اس کی سربراہی سونپی تھی. یہ 1804 قیام پاکستان سے کتنا سا قبل, یہ 1804 میں ریاست وجود میں آئی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے نا نواب فیملی کے حوالے کیا اس ریاست کو. نواب فرید علی خان جد امجد ریاست پٹودی کے, وہ اس کے پہلے نواب تھے, اور اس کے بعد برطانوی خاندان سے, برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس سے جو اس خاندان کے تعلقات تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ نوابی مسلسل 100 سال کے بعد بھی انہی کے حصے میں آئی. کہتے ہیں 200 سال کی اس خاندان کی تاریخ ہے. 200 سالہ پٹودی خاندان کی تاریخ ہے, لیکن ریاست کے نواب کے طور پہ تقریباً 150 سال اس خاندان نے گزارے ہیں. نواب فرید علی خان سے, خان فیملی تھی, فرید علی خان سے یہ شروع ہوئے, اور اب اس کے بعد نواب افتخار علی خان آئے. افتخار علی خان جو ہے نا 1910 سے 1952 52 یعنی تقریباً 42 سال تک افتخار علی خان رہے, اور وہ منصور علی خان ان کے فرزند تھے. منصور علی خان کرکٹ ٹیم کے کپتان, میں نے بتا دیا آپ کو. ان کے فرزند سیف علی خان. سیف علی خان 10ویں سربراہ کے طور پہ جب سامنے آئے تو انہوں نے انتخاب کر لیا بالی ووڈ کا بجائے کرکٹ کے. کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا, اور اب ان کی جو شہرت تھی اس سے جو لوگ خائف تھے, ان کے مخالفین تھے, وہ پٹودی خاندان کی سربراہی بھی لینا چاہتے تھے. ایک دور میں ایک باقاعدہ تحریک سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ پٹودی خاندان جو ہے وہ انگریز نے دیا تھا لقب نواب کا, وہ ختم کر کے ہمارے والے کیے جائے. بڑے معاملہ چلتے رہے, لیکن نواب سیف علی خان جو ہے ان کو چھوٹا نواب بالی ووڈ میں کہتے تھے, اور بالی ووڈ میں ان کی بڑی عزت تھی. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا, نشانہ بنایا گیا ہو. یہ محض نقب زنی کی واردات قرار نہیں دی جا سکتی. وہ شخص فرار کا راستہ اس کے بعد موجود تھا, 2 زخمی کر دیے اس نے, تیسرا ملازم زخمی کر دیا. 3 کو زخمی کرنے کے بعد فرار کیوں, گھر سے کوئی چیز کیوں نہیں لے گیا؟ سب چیزیں انٹیکٹ. ڈر گیا ہوگا, خوف ہوتا ہے پکڑے جانے کا. چاقو تو اس نے مار دیا تھا, زخمی تو کر دیا, گھائل کر کے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ, شور مچنا شروع ہوا تھا. لیکن وہ جس انداز سے گیا ہے اور جو راستہ اس نے اپنایا فرار کا, وہ تو کوئی نوئنگلی گیا ہے, ان نوئنگلی نہیں گیا. اچھا, واپسی پہ جب چلو وہ کسی طرح سے اوپر گھس گیا, وہ ان کے روم میں چلا گیا, لیکن واپسی پہ جب وہ اترا ہے تو کسی سیکیورٹی گارڈ نے اسے روکا نہیں کہ اتنی رات کو 2:30 بجے کے قریب وہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کون ہے؟ پر صاحب یہ مجھے شک میں ڈالتی ہے بات کہ باندرا سارا علاقہ محفوظ ترین تصور کیا جاتا ہے. گارڈ ان کے گھر پہ بھی تعینات ہے, ہمساؤں میں بھی گارڈ ہیں, بڑے بڑے تاجر نامور ہیں وہ رہتے ہیں, ان کے گارڈ ہیں, روڈ سائڈ پہ گارڈ ہیں, CCTV فوٹیج ہے. اب یہ جو جیو فینسنگ ہوئی ہے نا, اس نے ایک بات تو کلیئر کر دی کہ یہ 12 بجے سے پہلے باندرا میں داخل ہوا, نکلا یہ 2:30 بجے کے بعد, 3:30 بجے ہاسپٹل پہنچ گئے. ساری باتیں تصدیق ہو رہی ہیں, لیکن گاڑی آٹو رکشا جو آیا اس کے ٹائمنگ موجود ہیں, ہر چیز کے ٹائمنگ کے ساتھ ہے. لیکن پولیس جس شخص کو, شاہد کو صبح ریلوے اسٹیشن سے پکڑتی ہے, اس شاہد کا بظاہر وہ دیکھیں, اسے کہا گیا ہے کہ کی سسپیکٹ ہے, اہم ترین ملزم ہو سکتا ہے جس سے آگے بات چلے, لیکن وہ خود نہیں ہے جس کو حملہ آور ہے, جو دکھائی دے رہا ہے. وہ دکھائی دے رہے کا اسکیچ بنایا ہے پولیس نے, ویڈیو لی ہے, پرانی تصویروں سے ملایا گیا ہے, پرانے واقعات نقب زنی کے جو تھے ان کو ملایا گیا ہے. یہ سارے یکجا کر کے پولیس تفتیش کر رہی ہے. جب تک سیف علی خان کچھ نہیں کہیں گے, کوئی بات سامنے نہیں آئے گی. فی الحال جو FIR درج ہوئی ہے, وہ FIR جو ہے نا اسی خاتون جو ان کے گھریلو ملازمہ ہے, میڈ ہے, اس کے بیان پہ ہوئی ہے. اس کا بیان ہم نے آپ کو بتایا. اس بیان میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن یہ اہم بات سوالیہ نشان کے طور پہ کھڑی ہے کہ آخر اس کو بلایا کس نے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پولیس اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ وہ ابھی ہوگا ممبئی کے اندر, وہ ممبئی سے باہر نکل گیا ہوگا, یقینی طور ممبئی میں نہیں ہوگا,
لیکن وہ نقاب پوش تھا کیا کہ نکل کے بھاگ گیا؟ سارے بمبئی کی پولیس جو ہے وہ ساری کی ساری الرٹ ہے، ناکے لگ گئے ہیں، پولیس اسٹیشنز کو، ایئرپورٹس کو، بس سٹینڈز کو، سب کو اس کا تصویریں اور اسکیچ اور ویڈیو دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا روپوش تو ہو سکتا ہے نا، کسی گھر میں ہو سکتا ہے قریب کا رہنے والا ہو، پولیس اس کی تلاش میں سرگرداں ہے اور میرا خیال اس تک پہنچ جائے گی۔ اتنے واضح نشانات وہ چھوڑ گیا ہے کہ اس تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سب سے اہم بات جو پولیس کے روبرو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا وہ عادی مجرم ہے کہ اس کا ریکارڈ موجود ہے؟ پولیس نے اس کے آئیز سے اس کا اندازہ لگانا ہے، فنگر پرنٹس جو اس نے ہاتھ سے پکڑ کے اتر رہا ہے اس سے اندازہ لگانا ہے، فٹ پرنٹس جب اس نے شوز اتارے ہیں فٹ پرنٹس آئے ہوں گے، پھر اس نے دروازہ باتھ روم کا کھولا اس پہ پرنٹس ہوں گے، پھر اس نے بیڈ روم میں جانے کے لیے دروازہ ایک کھولا ہے جہاں سے نکل کے وہ واش روم تک آیا ہے، وہ راستہ برآمدے کا دروازہ کھولا ہے اس پہ نشانات ہیں۔ اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس کی گرفتاری میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے پروگرام آن ایئر جانے سے پہلے بھی پکڑا گیا ہو۔ لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس سیف علی خان کے گھر ہونے والے واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے اور کئی پرانے واقعات کو اثر نو زندہ کر دیا ہے۔ اچھا، لیکن ممبئی جو ہے وہ اب ان سیف ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی عام آدمی ہو یا کوئی ایکٹر ہو، بزنس مین ہو، اس کے لیے بھی ممبئی اب ان سیف ہے۔ ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے، بالخصوص مسلم کمیونٹی کے سرکردہ اہم شخصیات جو ہیں، اہم افراد جو ہیں، وہ بھی عدم تحفظ کا بالخصوص شکار ہیں۔ لیکن وہاں رہنے والا ہر شخص عدم تحفظ کا شکار ہے، اور ہر وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ کس وقت گینگ وار دوبارہ شروع ہو جائے۔ ایک شخص نشانہ بنا ہے، بڑی شخصیت ہے، قداور، قد اعظم ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں دنیا بھر میں سیف علی خان پہ ڈسکس ہو رہا ہے، لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ ممبئی جو ہے وہ اس حد تک انسیکیور شہر بن گیا ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا، اور خاص کر کے نامور شخصیات جو ہیں ان کے سروں پر بادل منڈلا رہے ہیں عدم تحفظ کے۔ اور ایک اور اہم بات جو اس واقعے نے ثابت کی وہ یہ ہے کہ کوئی کسی وقت بھی کتنا ہی سیکیورڈ علاقہ ہو آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ جو اس طرح کے باندرے جیسے علاقے میں اتنے محفوظ تصور کیے جانے والے میں کوئی شخص نقب زن کے شکل میں حملہ آور کے دیکھیں تو یہ کیا جان نہیں جا سکتی تھی ان کی اس دوران؟ ڈاکٹرز کا بھی بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر چاقو تھوڑا سا اور لمبا ہوتا تو جان جا سکتی تھی سیف علی خان کی۔ آپ دیکھیں نا، گردن پہ لگا ہے، اور پھر ریڑھ کی ہڈی پہ لگنے کی وجہ سے بھی اگر وہ تھوڑا سا اور لمبا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے یہ پیرالائز ہو سکتے تھے۔ بٹ صاحب یہ بھی چاقو بہت بڑی شہادت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چاقو وہ ساتھ لے کے آیا تھا، بلیڈ بھی اس کے ایک ہاتھ میں تھا جو میڈ کے بقول، پھر چاقو اسے وہاں سے کسی نے فراہم کیا، کہیں رکھ کے آیا تھا۔ نقب زنی کی واردات جو ہوتی ہے نا وہ عام ایمونیشن تو نہیں ہوتا نا، اس طرح کا چاقو ہوتا ہے۔ اب وہ چھوٹا چاقو ہے جو نارملی لوگ جیب میں رکھتے ہیں، یہ جو آپ وہ کرتے ہیں نا مسواک کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے چھوٹا چاقو، اس کی انی اندر رہ گئی ہے، اور وہ 1 انچ سے تھوڑی سی بڑی ہے انی جو ہے جو آپریشن سے نکالی گئی ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ چاقو جو تھا وہ اس نے یوز کرنا ہو کسی دروازے کو کھولنے کے لیے یا کسی ڈراور کو کھولنے کے لیے۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ نقب زن اور چور کے بارے میں بات مشہور ہے انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں بھی، یہ سب کانٹیننٹ میں یہ بات مشہور ہے کہ نقب زن جو ہے، چور جو ہے، وہ دروازہ کھولنے کے سارے فن جانتا ہے، اور وہ بھلے کتنا ہی مضبوط آپ لاک لگا لیں وہ لاک کھول لیتا ہے۔ لیکن بلیڈ جو ہوتا ہے نا اور چھوٹا چاقو جس طرح اس کے پاس تھا، یہ جیب تراش رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جیب تراش جو ہے نا، جیب کاٹنے کے لیے نارملی لوگ جو ہیں شلوار قمیض پہنے ہوں تو نیچے سے وہ جیب کے وہ سائڈ پاکٹ جو ہے اس کے نیچے سے اس کو بلیڈ مار کے پھاڑ لیتے تاکہ وہ چیز نیچے گر جائے، پرس اس کا نکال لیا جائے۔ چاقو بعض اوقات تالا کھولنے کے لیے، کوئی یا پیچ لگا ہوتا ہے نا کنڈی کے ساتھ، اس کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس نے بامر مجبوری استعمال کیا یا سوچ کے آیا تھا،
فرار ہونے کے لیے یا میڈ سے اور سیف علی خان سے جان چھڑوانے کے لیے چاقو کا استعمال کیا ڈرانے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے نا, یہ آلموسٹ نہتا تھا. یہ چاقو چھوٹا جو ہے نا, یا بلیڈ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے پاس پیچکس, پلاس, زنبور, پانا, یہ ہوتے ہیں تالے توڑنے کے لیے. اچھا, اس کے پاس ایک بیگ تھا, ہو سکتا ہے اس کے اندر ہو. یہ ایک امکان ہے کہ بیگ پیچھے اس نے اپنے پشتی بیگ کہتے ہیں, پشتی بیگ جو اس نے ہینگ کیا ہوا تھا, اس کے اندر کوئی چیز ہو تو اس نے نکالی کیوں نہیں. ایک کوئی دروازہ, کوئی کنڈی ٹوٹی نہیں ملی, کہیں کوئی دروازہ شکنجے سے کس کے کھولا گیا نہیں دکھائی دیا. فرار کے لیے بآسانی ایگزٹ روٹ جو ہے, اس کا ایگزٹ پارٹ جو ہے, اس کو دروازہ کھول کے نکل گیا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ سارے کا سارا کام نوئنگلی کیا گیا ہے, اور نوئنگلی کو پولیس کی تفتیشی زبان میں منصوبہ بندی کہتے ہیں. اس منصوبہ بندی کے تحت وہ آیا, اسی منصوبہ بندی کے تحت نکلا. 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ اکیلا شخص کر رہا ہے, اس کا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ساتھی کوئی نہیں تھا. ہی واز الون. تنہا شخص 1 کروڑ کی رقم کے لیے آ جائے, اسے کیا پتا کہ سیف علی خان کے گھر میں 1 کروڑ ہے. میرا خیال, غالب امکان جو مجھے لگ رہا ہے, میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے. اس کو بلایا گیا ہے, یہ ڈکیتی, چوری, نقب زنی کی نیت سے آیا, کسی سے ملاقات کی خاطر بھی آ سکتا ہے. اچھا, جو نرس ہے جس کا بیان ہمارے سامنے بھی آیا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود بھی ملوث ہوگی؟ عین ممکن ہے, لیکن پولیس نے اسے کلین چٹ دی ہے. کیوں؟ کہ اس کے سارے بیانات ایک جیسے تھے. لیکن وہ بھی قومے میں ہو سکتی ہے فی الحال. لیکن ایک بات برسا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, بعض اوقات جو بہت زیادہ کسی اپنے فنکار سے لو کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے ملاقات کی خاطر بھی ان کے گھروں میں ٹاپ جاتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں اپنے, جن کو آپ حد سے زیادہ چاہ رہے ہوں نا, ان کے گھر میں پھاند کر آپ ان سے بغل گیر ہو کے ان کو کس کر کے چلے جاتے ہیں. کئی واقعات ہوئے, کراچی میں 2-3 ہوئے, لاہور میں ہوئے. تو اگر ان کا کوئی چاہنے والا پرستار کرینہ کپور کا, سیف علی خان کا, اس گھر میں آیا ہے تو اور بات ہے. اس خاتون کی کوئی تعلق داری کسی سے بنتی ہے, کوئی گھریلو ملازم یا ملازمہ ایسی ہے جس سے وہ شخص ملنے آئے, یہ اور بات ہے. سارے آسپیکٹ پولیس تفتیش کر رہی ہے ان کی. وہ جو 10-12 ٹیمیں تفتیش کی ہیں وہ تو یہ کام کر رہی ہیں. پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے سے آن ورڈ وہ 1.5-2 گھنٹہ کہاں گزارا اس نے. کیا وہ گھر کے اندر رہا ان کے؟ لائٹ اس نے, اچھا عام شخص کو تو یہ کیا علم ہے کہ باتھ روم کی لائٹ کہاں سے آن ہوتی ہے, بیڈ روم بچوں کا کہاں ہے, سیف علی خان نے کمرے میں کیوں نہیں کیا؟ چھت سے لے کے نیچے تک کا معاملہ ہے. وہ اسے کیسے علم ہے سارا کہ ایگزٹ پاتھ یہ ہے, گاڑیاں یہاں کھڑی ہوتی ہیں, فلاں کمرے میں فلاں سو رہا ہے, بچے ادھر سو رہے. 1 کروڑ. اچھا, ایک دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بٹ صاحب ملازمہ سے کتنا ہی کوئی بیوقوف حملہ آور ہو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. وہ کہے گا صاحب کہاں ہے, بیگم کہاں ہے, کہاں سوئے ہیں. بیگم کو اس کو پتا ہے, اس نے بیگم کا نام ہی نہیں لیا. سیف علی خان تو شور سمجھ کے آئے ہیں نا, شور سنا انہوں نے اور آ گئے. یہ ساری باتیں مشتبہ ہیں. یہ تفتیش کے کئی دروا ہونے. ایک دوسرا, اگر میں نے جملہ کہا کہ پرستار آ رہا ہے, تو پرستار کس مقصد کے تحت آتا ہے؟ گھر سے چوری کرنے کے لیے. ہتھیار لے کر نہیں آتا. ہتھیار بھی بہت معمولی سا, مائنر سا ہتھیار. بٹ صاحب گولی چلانا بہت آسان ہے. کسی سے بغل گیر ہو کے اس کو چھری کے 6 وار کیے, 6 وار چاقو کے, اور آخری وار جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ ہے جس میں انی ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ جو انی تھی اس کے اندر رہ گئی, آپریشن سے نکالی گئی. یہ تو بہت ناکارہ اور کمزور سا چاقو تھا نا, جو ٹوٹ بھی گیا. سٹینلیس اسٹیل تو نہیں ٹوٹتا, یہ کوئی ہلکا چاقو تھا. یہ ساری باتیں جو ہے نا. اچھا, چاقو جو ہے اب پولیس کو ابھی تک گھر کی تلاشی کے دوران میری اطلاع اب تک کی جو ہے وہ نہیں ملا. بلیڈ بھی نہیں ملا. خون کے جو نشانات تھے وہ محفوظ کیے گئے. فٹ پرنٹس, ہینڈ فنگر پرنٹس, وہ سارے لیے گئے. اس کی آئز سے جو پتہ چلا ہے
وہ لوکل نہیں ہے. پولیس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کا ہے, کس علاقے کا ہے. آنکھ کی پتلی سے پتہ لگتا ہے, اس کی جھپکنے سے بھی سے کہ یہ کیا ہے. وہ ویڈیو میں اس کو سمجھ نہیں آئی. اچھا بھی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ خود بھی زخمی ہو. پر صاحب وہ خون آلود تو ہوگا. اگر زخمی نہیں ہے تو وہ فوری طور پہ بھاگ نہیں سکے گا, خون چھپا نہیں سکے گا. کہیں نہ کہیں کپڑے دھوئے ہوں گے یا چینج کیے ہوں گے. میرا زیادہ غالب امکان جو مجھے دکھائی دے رہا ہے, میں نے آپ نے جملہ کہا تھا کہ اس کے پیچھے جو بیگ ہے نا, وہ شاید اس میں کپڑے ہوں گے. کوئی مسافر نما اٹھائی گرا خالی جگہ دیکھ کے. ایک نقب ہم سے پوچھا ایک پولیس افسر نے تفتیش کے دوران, کہ تو ٹارگٹ کیسے لیتا ہے اپنا؟ اس نے کہا میں گھر کی بیل بجاتا ہوں, کوئی بندہ باہر آئے تو اسے کہتا ہوں محمدین ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ گھر محمدین کا نہیں ہے. اچھا سوری میں غلط آ گیا, واقع چلا جائے گا. اگر بیل کے پر 2-3 بیلوں میں کوئی نہ آئے اور لائٹ بھی اندر نہ جل رہی ہو, شام کا وقت ہو, رات کا وقت, لائٹ نہ جل رہی ہو, تو پھر اندر ٹاپ جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اچانک اس نے اس گھر کا ٹارگٹ کیا ہو اور اندر چلا گیا ہو. یہ ساری باتیں سیف علی خان کی طرف سے آنے والی ڈیٹیل, ان کا بیان پہلا, اور ملزم کی گرفتاری کے بعد پولیس ملزم تک پہنچ جائے گی. لیکن ایک بات میں بتا دوں, اب اگر یہ ملزم پکڑا گیا تو یہ تنہا نہیں ہوگا. اس کے پیچھے پورا گینگ ہوگا جس نے منصوبہ بندی کے تحت اس کو یہاں بھجوایا ہے. اور اگر چوری کی نیت سے نہیں تو سیف علی خان کو, کرینہ کپور کو, ان کے بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی نیت سے آیا ہوگا. اور یہ اس بات کا امکان موجود ہے, تفتیش میں ثابت ہو جائے گی بات, کہ یہ شخص جو ہے یہ اس فیملی کو جانتا اگر ہے, پتہ ہے اس کو کس کا گھر ہے, تو وہ اس کو بھجوایا گیا ہے. اگر وہ انجانے میں سافٹ ٹارگٹ دیکھ کے انٹر ہو گیا ہے تو اور بات ہے. کسی نے بلایا ہے باقاعدہ بتا کے نشانی کے تو اس سے جا تو اور بات ہے. گھریلو ملازم بعض اوقات یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اتنے پیسے ہیں, بتاؤں گا اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, تم آ جاؤ, آدھے تمہارے آدھے میرے. اگر اس طرح کی منصوبہ بند واردات ہے تب بھی وہ اکیلا نہیں ہے, 2-3-4 افراد موجود ہیں. پولیس کی آنے والی تفتیش اور سیف علی خان کا پہلا بیان یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ واقعہ اس کے پس منظر میں اور اس کے پیش منظر میں کیا کچھ شامل ہے, اسے پتہ لگ جائے گا.